الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، عبادت میں توحید اور عبادت کے لحاظ سے وحدانیت، کہ ہم صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس وحدہ لا شریک کو شائستہ عبادت سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی ہستی اور کسی بھی ذات کی عبادت کو درست نہیں سمجھتے ہیں. کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے ساتھ عبادت مخصوص ہے. لیکن وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، وہ عبادت کون سی عبادت ہے، یہ بیان ہو رہا تھا. اور اس میں عالم اسلام میں مختلف مکاتب فکر میں، مختلف عقائد کے مسالک میں کچھ ڈفرنسز جو اس عبادت کے میننگ میں پیش آ گئے، اور وہ افسوس کے ساتھ بعض گروہوں کی طرف سے ایک شدت پسندی کا رخ اختیار کر گئے. لہٰذا ہم قرآن مجید سے اس بات کو سمجھا رہے ہیں اور بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تواضع کا حکم دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کئی مقامات پر، اور اس کی مدح کی ہے یا اس کا حکم دیا ہے. جیسے سورہ مبارک اسراء کی آیت 24 میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے سامنے تواضع کا حکم دیا. تو اللہ اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تو حکم نہیں دے سکتا، یہ تو شرک ہے. شرک کا حکم معاذ اللہ کیسے خدا دے سکتا ہے؟ تو یہ تواضع کا حکم خود خدا نے دیا ہے، والدین کے سامنے تواضع کرو، تو یہ شرک تو نہیں ہے، بلکہ یہ تواضع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، اور یہی فرض ہے انسان کا کہ اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح ملائکہ کو جب حکم دیا سورہ مبارک بقرہ کی آیت 34، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے ان کا احترام کرتے ہوئے، ان کی تکریم کرتے ہوئے، ان کو قبلہ بنا کر ان کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. سجدہ اللہ کا ہے، عبادت اللہ کی ہے، لیکن یہ تکریم کے لیے ان کے سامنے تواضع کرنے کا حکم، انکساری کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. تو کیا معاذ اللہ خداوند عالم شرک کا حکم دے گا ملائکہ کو؟ نہیں عزیزان گرامی. پس پتہ یہ چلا کہ ملائکہ نے سجدہ کیا، اللہ نے ان کی تعریف کی، سراہا، اور ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اس کی مذمت کی پروردگار عالم نے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ آدم کے سامنے سجدہ کرنا ملائکہ کا، عزیزان گرامی، ملائکہ رب اور معبود صرف اللہ کو مانتے ہیں. لہٰذا انہوں نے معبود تو صرف اور صرف اللہ ہی کو مانا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کے سامنے ان کے احترام کے لیے، تکریم کے لیے ان کو قبلہ بنا کے اللہ کا سجدہ کرو. تو عزیزان گرامی واضح ہوا کہ آدم کو انہوں نے الہ مان کر اور رب سمجھ کر اور رب کا عقیدہ ان کے بارے میں رکھ کر سجدہ نہیں کیا ان کے سامنے. سجدہ بھی اللہ کا ہے، اللہ کے حکم سے ہے. آدم کو قبلہ بنایا ہے، آدم کا اکرام کیا ہے، تکریم کی، احترام کیا. اور عزیزان گرامی یہ عزت کی ملائکہ نے آدم کی حکم خدا سے، اور ان کو قبلہ بناتے ہوئے ان کے سامنے حکم خدا سے سجدہ کیا.
لہٰذا عزیزان گرامی یہاں پر ملائکہ نے حضرت آدم کو الہ اور رب نہیں مانا، نہ ہی ایسا کوئی عقیدہ رکھا، لہٰذا یہ ان کا عمل مستحسن عمل ہے، تواضع کرنا حکم خدا سے ہے۔ ایک اور مثال عزیزان گرامی ان دو کے علاوہ میں قرآن مجید سے ایک مثال اور پیش کروں، کیونکہ اہم مسئلہ ہے اور عالم اسلام میں جو مشکلات پیش آئی ہیں، جو اختلافات پیش آئے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ افسوس کے ساتھ ایک گروہ نے جو شدت پسندی کی اور اسلامی معاشرے میں خون ریزی تک نوبت پہنچا دی اور دوسروں کے خون کو حلال کر دیا مشرک بنا کر، خون کا بہانہ دوسروں کے، تو یہ عزیزان گرامی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے سامنے موجود ہے۔ لہٰذا یہ قرآن سے میں نے دو مثالیں دیں اور ایک مثال آپ کے سامنے اور میں پیش کرتا ہوں آج۔ آپ دیکھیے سورہ مبارک ہے یوسف میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان اور ان کا قصہ آپ دیکھیے کہ آخر میں جب ان کے بھائی پہنچتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر، حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر حضرت یوسف کے دوسرے بھائی جب آخر میں پہنچتے ہیں، جب حضرت یوسف وہ تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے، ان تمام مصائب کو جھیل کر، ان مشکلات کا سامنا کر کر وہ تمام چیزوں سے، ان سخت وادیوں سے عبور کرتے ہوئے آخر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا مصر میں۔ اور جب حضرت یعقوب کے ساتھ یہ ان کے دوسرے فرزند حضرت یوسف کے بھائی جب پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف کے سامنے یہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے مفسرین جو اہل دقت ہیں، ایک سوال تو ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ اپنے دوسرے فرزندوں کے ساتھ تفاسیر میں آیا ہے کہ حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہو سکتا ہے؟ کیا یہ عبادت غیر اللہ کی ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ یہ کام کر کون رہا ہے؟ حضرت یعقوب۔ جب حضرت یعقوب پیغمبر ہیں اور وہ اپنے دوسرے فرزندوں کے ساتھ، دوسرے بیٹوں کے ساتھ یہ کام انجام دے رہے ہیں، لہٰذا معاذ اللہ کیا حضرت یعقوب یہاں مشرک ہو گیا؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ ایک پیغمبر پر کیا شرک کا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ پیغمبر جب فعل انجام دے رہا ہے، اور سامنے بھی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، وہ بھی پیغمبر خدا ہیں، اور ان کے والد حضرت یعقوب بھی پیغمبر خدا ہیں، لہٰذا جن کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی پیغمبر، جو اپنے دوسرے فرزندوں کے ساتھ ان کے سامنے سجدے میں گر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، وہ بھی پیغمبر۔ پس یہاں اللہ کے انبیاء ہیں، لہٰذا وہ معاذ اللہ شرک نہیں کر سکتے، کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی داستان ہے، دیکھیے سورہ مبارک یوسف کو اٹھائیے، تلاوت کیجئے، یہ قرآن بشر کی ہدایت کے لیے ہے، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو حضرت یعقوب نے معاذ اللہ اپنے فرزندوں کے ساتھ مل کر، جو بعض تفاسیر کہتی ہیں کہ سجدے میں گرے، اور وہ اہل دقت مفسرین یہ فرماتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، انہوں نے سجدہ اللہ کو کیا، حضرت یوسف کو سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ تو اللہ کا تھا، لیکن حضرت یوسف کو قبلہ بنایا ان کا احترام کرنے کے لیے، یہ بے حکم خدا تھا، حکم خدا کو انہوں نے انجام دیا۔ اور بے حکم خدا جب حضرت یوسف کے سامنے ان کو قبلہ بناتے ہوئے اللہ کا سجدہ کیا، تو یہ حضرت یوسف کے اکرام کے لیے ایسا کیا، ان کو مکرم جانا، ان کی تکریم کی، ان کا اکرام کیا، ان کا احترام کیا، ان کو عزت دی۔ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا، اللہ کے حکم سے ایسا کیا گیا۔ سجدہ اور اللہ کے لیے تھا، سجدہ اللہ کا تھا، احترام حضرت یوسف کے لیے تھا بے حکم خدا۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ احترام کیا گیا حضرت یوسف کا، اور ان کے سامنے بہرحال ان کو قبلہ بنا کر ان کے سامنے اللہ کا سجدہ کیا گیا، تو ان کے سامنے یہ تواضع ہے،
بے حکم خدا ہے حضرت یوسف کے سامنے ان کے بھائیوں کا یہ تواضع اور ان کے والد حضرت یعقوب کا بھی. لہٰذا یہ تواضع، یہ انکساری، یہ خاکساری اور یہ تذلل بے حکم خدا جو انجام دیا جا رہا ہے کسی پیغمبر کے لیے، تو یہ حضرت یعقوب نے اور ان کے دوسرے فرزندوں نے حضرت یوسف کو الہ جانا نہیں تھا، معبود قرار نہیں دے دیا تھا، رب قرار دے کر ان کے سامنے سجدے میں نہیں گرے تھے، ان کو قبلہ بنا کر ان کے سامنے اللہ کا سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ احترام کی خاطر اور تواضع کو جو ظاہر کیا حضرت یوسف کے سامنے بے حکم خدا، لہٰذا یہ تواضع کرنا یہ عبادت نہیں کہلائی. حضرت یعقوب نے اور ان کے فرزندوں نے جو یہ سجدہ کیا اللہ کا اور قبلہ حضرت یوسف کو بنایا، عزیزان گرامی یہاں کوئی عبادت نہیں کی انہوں نے حضرت یوسف کی، اطاعت کی ہے پروردگار عالم کی اور یہ تواضع کیا ہے. لہٰذا فقط تواضع کر لینا، کسی کے سامنے تذلل کر دینا، اس کا احترام کرنا، اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا بے حکم خدا، اس کے سامنے انکساری اور تواضع سے پیش آنا اللہ کے فرمانے پر اور اللہ کے فرمان کی اطاعت پر، تو عزیزان گرامی یہ کام یہ تو پسندیدہ ہو جائے گا، یہ کام محبوب خدا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. معاذ اللہ شرک کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے ایک پسندیدہ کام، پس تواضع اور تذلل کو عبادت نہیں کہتے. تذلل اور تواضع اور انکساری کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت جو ہم علم کلام اور عقائد میں جو بات کرتے ہیں اور شرعی طور پر اصطلاحی طور پر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں منحصر ہے، عقلی طور پر بھی وہ عبادت وہ ہے کہ جس کے سامنے تواضع کرے انسان اس کو معبود سمجھے، اور اللہ کے سامنے جب انسان تواضع کرتا ہے، تذلل کرتا ہے، اپنے کو حقیر سمجھ کر اللہ کے سامنے گر جاتا ہے، اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھ کے، اللہ کی جلالت کے سامنے، تو عزیزان گرامی یہ اللہ کا اکرام، اللہ کا احترام، اس کے سامنے تذلل، اس کو معبود جانتے ہوئے ہے. اس کو معبود سمجھو، اس کو معبود جانو، اس کے رب ہونے کا اعتقاد رکھو، ایمان رکھو اس کے رب اور معبود ہونے کا، اور پھر اس کے سامنے تذلل کرو. یہ کہلائے گی عبادت عزیزان گرامی. اور یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کسی کو اپنا معبود نہ سمجھو، کسی کو مستقل طور پر رب نہ سمجھو، مستقل اور استقلالی طور پر رب اور تدبیر کرنے والا اور پالنے والا اور پرورش کرنے والا حقیقتاً اور واقعاً صرف اور صرف وہ یکتا پروردگار ہے جو وحدہ لا شریک ہے. تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہم نے 3 مثالیں آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان کی ہیں قرآن مجید سے، اور آپ دیکھیے ان تینوں مثالوں میں غور و فکر کرنے کے بعد یہی مسئلہ روشن ہو گیا، یہ بات واضح ہو گئی کہ اب انبیاء جو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں روئے زمین پر، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے اوصیاء اور اولیاء اور ان کے جانشین جیسے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور امت کے ہادی ائمہ اطہار 12 امام علیہم السلام جو نبی کے اہل بیت ہیں علیہم السلام. لہٰذا آپ سوچئے کہ ان کے احترام میں، ان کے اکرام میں، ان کے سامنے تواضع کرنے کا، ان کا اکرام کرنے کا، ان کی عزت کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے سامنے تواضع سے پیش آؤ. جس طرح کہ اپنے ماں باپ کے سامنے تم تواضع اور انکساری کرتے ہو اللہ کے حکم سے، یہ تو تمہارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں. تمہارے ماں باپ تمہاری پرورش کرتے ہیں، تمہیں پالتے ہیں اور زحمت اٹھاتے ہیں، اور یہ انبیاء علیہم السلام یہ تمہاری ہدایت کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اسباب تمہارے لیے فراہم کر دیتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں، اللہ کو پہچانواتے ہیں، اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں،
تمہاری جانوں کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں تعلیمات الہی کے ذریعے، ہدایت کی باتوں کے ذریعے، نصیحتوں کے ذریعے، اور تمہیں ایسی بات سکھاتے ہیں جن پر تم عمل پیرا ہو کر پاک و پاکیزہ ہو جاؤ، تمہاری ارواح، تمہاری روحیں پاک ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، اور دنیا و آخرت کی سعادت تمہیں نصیب ہو جائے انسانوں کو۔ تو عزیزان گرامی، یہاں غور کیجئے کہ ان پیغمبروں کا، ان کے جانشینوں کا، ان اولیاء اللہ کا، کہ جن سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، جن سے یہ کرامتیں جو ان سے ظاہر ہوتی ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہے، اللہ کی دی ہوئی عنایت سے ہے۔ بس اللہ کی عنایت اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عزیزان گرامی رسول اللہ کے لیے کتنے ہی معجزات ہیں۔ شق القمر کیا، درخت کو حکم دیا، وہ جڑ سمیت اکھڑ کر آپ کے پاس آ گیا، سنگریزوں کو آپ نے حکم دیا، انہوں نے آپ کے ہاتھوں پر تسبیح پڑھی اور لوگوں نے سنی اور توجہ کی، اور 1000 کے قریب یا 1000 سے بھی زیادہ معجزات اللہ کے رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب معجزات نبی کے اور کرامتیں اہل بیت علیہم السلام کی، اور یہ سب کچھ ہے، لہٰذا یہ مقام ان کا اور ان کے احترام کا حکم، ان کے سامنے تواضع سے پیش آنے کا حکم، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اگر انسان ان کے سامنے تواضع کرے اور انکساری سے پیش آئے، ان کا احترام کرے، تو اسے عبادت نہیں کہتے کہ احترام کرنے والوں کو، تواضع کرنے والوں کو اتنی آسانی سے مشرک ہونے کا ان کا فتویٰ دے دیا جائے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ احترام ہے جو حکم خدا سے کر رہے ہیں۔ ہاں معاذ اللہ اگر کوئی ان ہستیوں کو معبود سمجھ کر تواضع کرے ان کے سامنے، تو پھر یہ ان کی عبادت ہو جائے گی جو جائز نہیں ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر بے حکم خدا اگر ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا اکرام، تکریم، اس کے لیے انسان ان کے سامنے تواضع کرے، احترام کرے، انکساری سے پیش آئے، تو نہ فقط یہ کہ یہ شرک نہیں ہے اس لیے کہ ان کو معبود سمجھ کر ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ان کا احترام کرنے کے لیے بے حکم خدا ایسا کر رہے ہیں، تو نہ فقط یہ کہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ مستحسن عمل ہے، اطاعت پروردگار ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے یہیں پر اپنی بات کو تمام کیا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ مطلب جو میں نے آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا ہے، یہ اچھے طریقے سے روشن اور واضح ہو گیا ہوگا۔ ہم اپنی گفتگو کو آج کے پروگرام میں اختتام کی طرف پہنچاتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم تمام اہل اسلام کو، اہل ایمان کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ یہ قرآن مجید جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس قرآن مجید سے ہم تمام اہل اسلام ہدایت حاصل کر سکیں، اس قرآن کی برکت سے اس کے ذریعے ہدایت یافتہ ہو سکیں، غور و فکر کریں اور پھر اپنی زبان سے کوئی بات کہیں یا فتویٰ دیں۔ یہ حقائق ہیں، یہ دقیق مطالب ہیں، یہ گہرے اور غامض معارف ہیں عزیزان گرامی۔ عقائد کے بارے میں قرآن یوں رہنمائی کرتا ہے، حقیقتوں کے بارے میں یوں انسان کی ہدایت کرتا ہے، اور یہ قرآن جو ہدایت کے لیے آیا، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید سے، اس کلام الہی سے عزیزان گرامی ہدایت حاصل کریں اور ہدایت یافتہ ہونے کی کوشش کریں، اور جو بات کہیں وہ اس قرآن مجید کی ہدایت کی روشنی میں ہو عزیزان گرامی۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا